سامنے محترم، اب میں اختتام میں اظہار تشکر کے لیے میزبان اعلیٰ، ناظم اعلیٰ اقبال اکادمی پاکستان، معروف ماہر اقبالیات، پشتو، اردو، فارسی زبان و ادب پر 60 سے زائد کتابوں کے مصنف محترم جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ قابل صدر احترام جناب ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب، استاد الاساتید جناب پروفیسر ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب، قابل صدر احترام جناب حجازی صاحب، قابل صدر احترام انجینئر وحید خواجہ صاحب، قابل احترام فاروق صاحب، قابل احترام جعفر صاحب، ریسپیکٹڈ فیکلٹی، نوجوانان قوم و دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب گوناگون مصروفیات سے وقت نکال کے اس اہم موضوع پہ یہاں آپ سے اظہار خیال کرنے حاضر ہوئے ہیں۔ بیٹا، آپ لوگ بہت خوش قسمت ہے، یہ جو اساتید آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخ کے حافظے میں تا ابد نقش رہیں گے۔ کبھی تذکرہ ہوگا تو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم عابد شیروانی صاحب سے مل چکے ہیں، ہم نے وحید الزمان طارق صاحب کی لیکچر اٹینڈ کی ہے، یہ اعزاز ہے۔ آج جو بین الاقوامی تنازعات کا حل فکر اقبال کی روشنی میں یہ انٹرنیشنل کنفلکٹ ریزالو ڈے کے طور پہ منایا جا رہا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس اہم موضوع پہ یہ جو حکیم الامت ہے، اب ذرا ہم بیمار انسانیت کے درد کو لے کے حکیم الامت کے مطب حاضر ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس انسانیت کے سینے پہ لگے زخموں کے لیے کون سے مرہم موجود ہے، اس درد کی درمان کے لیے آپ کے پاس کون سے معجون اکسیر اور کشتے موجود ہے۔ اب علامہ صاحب تو زندگی بھر ملت، فرد کی تشکیل، کردار سازی، امنگ، ولولے، جدوجہد پہ تدبر، تفکر اور سوچ بچار فرماتے رہے اور اقوام کی تشکیل کے خط و خال متعین کرتے رہے۔ ریفارم، زوال پذیر اقوام کو اٹھانے کے لیے مشرق و مغرب کے قدیم و جدید علوم و فنون کی مطالعے، مشاہدے، ریاضت کے بعد جن نتائج پہ پہنچے تھے ان کے کریکس نکال کے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اب لمحہ موجود میں جو کنفلکٹ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ، مختلف اقوام کے دوران، تہذیبوں کے دوران جو مشکلات بپا ہے، آیا حکیم الامت کے پاس اس کا حل ہے یا نہیں؟ جب مجھے پتہ چلا، میری ٹیم نے بتایا کہ بحریہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی یہاں تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے کہا بیٹا یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا یوتھ ہے، اقبال اکیڈمی سے ایک بہترین ویژن کے ساتھ رخصت ہو۔ ان کو صرف در و دیوار نہیں دکھانے ہیں بلکہ ان کی فکری استعداد کو ایکٹیویٹ کر کے خدا نے ان کے من میں جو پروگرام کی انسٹالیشن کی ہے،
اقبال انہی پروگرامنگ کے لیے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے تو لگے ہیں. تو ان کو اس اہم موضوع پہ، کیونکہ کل اس خطے، اس دھرتی کے ریپریزنٹیٹیو یونائٹڈ نیشن لیول پہ، نیشنل لیول پہ، ریجنل لیول پہ انہی صفوں سے ہمارے نجات دہندہ پیدا ہوں گے. ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب نے ایک نکتے کا، سوری مجھے اظہار تشکر کے لیے بلایا گیا ہے، مگر پر کیا کیجئے کہ فرائض منصبی کی وجہ سے بندہ پھر کچھ کہہ بھی نہیں پا سکتا ہے. لیکن یہ ضروری میں سمجھتا ہوں کہ ان اساتذہ کی، ڈاکٹر وحید الزمان طارق صاحب نے جن نکات کی طرف اشارہ فرمایا، یہ بہت ضروری ہے. علامہ صاحب نے آج سے 100 سال پہلے فرمایا تھا کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے ہزار کار. اب دیکھیں، آج سے کوئی 3.5 ڈیکیڈز پہلے ایک تھیوری آئی، کلیش آف سویلائزیشن، وہ تصادم بین تمدن ہا. اس کے مقابلے میں ڈائلاگ بٹوین سویلائزیشن کا ایک تھیوری آئی. 2002 میں اس وقت ایران کے پریزیڈنٹ نے یونائٹڈ نیشن کو لکھا کہ آپ نیکسٹ ایئر ڈائلاگ بٹوین سویلائزیشن کا سال قرار دیں. تو بین الاقوامی طور پہ ڈائلاگ بٹوین سویلائزیشن. اب اس ماڈرن تصور کو آپ 100 سال پہلے آپ کے مفکر نے ڈائگنوز کر کے، حکیم الامت نے انسانیت کے نبض پہ ہاتھ رکھ کے یہ ڈائگنوز کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے ہزار کر. فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. اب انسانیت کی اس شب خونین کو فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق سحر کرنے کی ڈیوٹی آپ کی ہے، وہ آپ کریں گے. اس لیے کہ آپ معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خیز. یہ معمار حرم ہو آپ، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین تھے، بعینہ ان کا پیغام عالمین کے لیے تھا. تو یہ عاشق رسول اقبال اس حجازی میں کے سرور سے مسرور ہو کے عشق، ایمان اور ریاضت کی پاکیزگی، انسانیت کی اس بلند معراج پہ پہنچ کے انسان کو اپنی سرشت سے آگاہ کرنے کے لیے ہوس پسندی کے زر، دام، دانا، کشور کشائی سے نکال کے اس جہان خاکی کو امن کا اماجگاہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ آپ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ پروردگار کے آخری میسج کے پہ ایمان لانے والے ہیں اور آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں. تو آپ نے انسانیت کو نجات دلانی ہے. اور یہ جو بین الاقوامیت ہے، اقبال نے، ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب نے چائنا کا جو حوالہ کوٹ کیا، اس حوالے سے میں نے ایک پیپر لکھا تھا، بیٹا آپ لوگ ضرور پڑھا کریں. اقبال سائبر نیٹ لائبریری ہماری جو لنکس ہے، بہت عمدہ چیزیں آپ فری آف کاسٹ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں بے تحاشا مواد موجود ہے. ہمارا ریسرچ جرنل HEC ریکگنائز جرنل ہے. تو اس میں میرا ایک پیپر تھا، اقبال کا ویژن سیپیک اور بلوچستان. یہ 1933 میں اقبال کابل یونیورسٹی کی نصاب کے لیے نادر شاہ انوائٹ کرتے ہیں، نادر شاہ درانی. ایک مغالطہ ہمارے مورخین عموماً یہ کرتے ہیں بالخصوص اقبالیاتی حوالے سے کہ نادر شاہ افشار اور نادر شاہ درانی کو گڑ مڈ کرتے ہیں. نادر شاہ درانی 1933 میں تھے
شہید ہوئے اور نادر شاہ افشار 1747 بلکہ 46 میں تھے. 200 سال کا فرق ہے. تو یہ ذرا آپ کلیئر رہے کہ نادر شاہ درانی الگ ہے. جو علامہ نے اپنے متون میں ایک ٹریبیوٹ پیش کیا ہے وہ نادر شاہ درانی کو کیا ہے، جبکہ نادر شاہ افشار واز ایرانین. تو اس وقت جب کابل تشریف لے گئے تھے ایک چائنی ڈیلیگیشن، اس وقت چائنا بھی آزاد نہیں ہوا تھا، ایک چائنی وفد سے اکتوبر 1933 کابل میں علامہ صاحب ملے ہیں. اور علامہ صاحب نے بتایا تھا اسی شام 26 اکتوبر 1933 کو انجمن ادبیہ کابل کی جانب سے باغ بابر میں ان کو ایک ضیافت دیا گیا. تو ان میں علامہ صاحب نے ایک سپیچ کی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرق و مغرب ایک بار پھر خشکی کے راستے سے منسلک ہوں گے. یہ نجد، موجودہ سعودی عرب، عراق، ایران، ہندوستان سے مراد موجودہ پاکستانی جغرافیکل کانسٹیچوئنسی، افغانستان و سنٹرل ایشیا، یہ راستہ جن جن ممالک سے گزرے گا ان میں زبردست سیاسی و اقتصادی انقلابات رونما ہوں گے. یہ وہ انقلابات ہے جن سے ہم آئے روز دوچار ہیں. یہ جو امریکن پیپرز کی نشاندہی شیروانی صاحب نے کی وہ تو سیخ پا ہو گئے. 60s میں پاکستان کی جی ڈی پی ریٹ کہاں پہنچ رہا ہے، یہ کس نہج سے ترقی کر رہا ہے. لاکھ مشکلات کے باوجود الحمدللہ اس قوم میں ایسے صاحبان فراست و ادراک موجود ہے کہ ان تمام داخلی و خارجی مشکلات کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے در و دیوار محفوظ ہے. حلب، بغداد، بصرہ، کوفہ، دمشق، یہ جو بین الاقوامی حالات بنے ہیں، اور ابھی تک ان صاحبان فراست کی مشکلات داخلی و خارجی بے تحاشا ہے، ایکسیپٹڈ. طرح طرح کے مشکلات سے ہم دو چار ہیں، مگر پوری اسلامی امہ میں پروردگار نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت سے نوازا. یہ بڑی اچیومنٹ ہے. اور یہ کہ آپ کو فکری ایٹمی اثاثے اقبال کی صورت میں آپ کو نوازا ہے. اقبال ہمارا فکری ایٹمی اثاثہ ہے جو جس سے نہ صرف اسلامی امہ مستفید ہو رہا ہے، اس فکری اثاثے کی فکری انرجی سے پوری انسانیت مستفید ہو رہی ہے. مثلا میں ایک چھوٹا حوالہ یہ دے دوں، ہمارے جو لنکس ہے انٹرنیٹ کے مختلف سائٹس ہے، مور دین 25 ملین اس کی ویورشپ ہے، اور اس میں مور دین 60% ابراڈ ہے. مجھے منتھلی جو سٹیٹسٹکس پیش ہوتے ہیں کہ اس مہینے وہ کلاؤڈ فیئر پہ وہ ڈیٹا جو ہائی رینکنگ ریٹس ڈکلیئر ہوتے ہیں اس سے ڈیٹا جو نکال کے مجھے پیش کرتے ہیں، ہر مہینے ٹاپ آف دا لسٹ یو ایس اے 5,30,000 فلانا فلانا فگر. ابھی تک گزشتہ 8 مہینے سے ہم یو ایس اے کو کمپیٹ نہیں کر پائے. ساری ویورشپ ٹاپ پہ، ٹاپ 5 کنٹریز. اس کے بعد فرانس، حیرت ہے، فرانس میں اقبال کے چاہنے والے، یو ایس اے میں اقبال کو سرچ کرنے والے. یہ پلس پوائنٹ ہے کہ ہم نے اپنے تمام متون کو سرچیبل موڈ میں رکھا ہے. صرف آپ کو کتاب کی ٹائٹل نہیں ملے گی، آپ کو صرف پی ڈی ایف کے لیے کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت نہیں، بلکہ آپ اقبال کے کنسیپٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس پہ ریسرچ کر رہے ہیں. آپ سرچ کریں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ، وہ جو فائنڈنگ آئیں گے اس میں سورس اقبال اکیڈمی آف پاکستان بنا، اس میں اقبال اکیڈمی آف پاکستان کا لوگو آپ کو ملے گا. تو ہم نے فکری طور پہ آپ کی شیرازہ بندی کا تہیہ کر رکھا ہے. چونکہ ہمارا بحریہ یونیورسٹی کے ساتھ ایک علمی مفاہمتی یادداشت MOU بھی ہے، تو ہم اس کے تحت ہر سال ان ایکٹیویٹیز میں ان کی اکیڈمک اسسٹنس بھی کرتے ہیں، اسپیکرز کی سلیکشن میں، انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس، نیشنل ڈیلیگیٹس، اور موضوعات کی تعین اور بچوں کو
موٹیویٹ کرنے کے لیے مختلف حوالوں سے سیوینئر سرٹیفکیٹ اقبال اکیڈمی ان کے شانہ بشانہ. تو میں تحسین پیش کرتا ہوں یہ فیکلٹی ممبر سے میری یہ استدعا ہے کہ میرے تہنیتی پیغام اپنے حکام بالا تک پہنچا دیجئے کہ ان کاوشوں کو جاری و ساری رکھے تاکہ خدا ملک کے دیگر پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کے یونیورسٹیوں کو یہ توفیق دے کہ وہ بحریہ یونیورسٹی کی تقلید کرتے ہوئے ریگولر بیسس پہ یو ایم ٹی کے 2-4 پروگراموں میں مجھے شمولیت کا موقع ملا ہے. اس قطع نظر اس کے کہ جناب ان کے روح روان جناب ڈاکٹر عابد شیروانی صاحب خود تشریف فرما ہے سامنے، تو اس لیول کا بندہ ہو میں تعریف نہیں کر رہا، البتہ اعتراف میرے ذمہ واجب الادا ہے. جس انداز سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہمیں یہ ناز تھا کہ ہمارا ریسرچ جرنل HEC کے وائی کیٹیگری میں ڈکلیئر ہوا ہے فلانا پتہ چلا کہ یو ایم ٹی کے تو 17 ریسرچ جرنل ہے اسکوپس میں اور پتہ نہیں کس میں. یعنی بیٹا ہم اعتراف کرتے ہیں ہمارا آئی ٹی ٹیم ریسرچ بالخصوص ریسرچ جرنل کے حوالے سے میں شکریہ ادا کروں گا. سر کے ساتھ ہمارا مفاہمتی یادداشت بھی ہوا اور عابد شیروانی صاحب کی پرسنل اٹینشن سے ہمارا MOU پچھلے سال ہوا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جب بھی ہمیں ریسرچ کی انٹرنیشنل ریسرچ ہماری جو ویورشپ ہے پلیٹ فارم ہمارا ہے مگر بیہائنڈ پروفیشنل ایکسپرٹیز یو ایم ٹی کے ہے. ہمارا ٹیم یہاں سے جاتا ہے ان کے ایکسپرٹ سے اور ان کو یہاں بلاتے ہیں، ہمارے جوائنٹ میٹنگ ہوتے ہیں اور ریسرچ کے حوالے سے وہ ٹیکنیکلٹیز جو HEC کو ریکوائرڈ سٹینڈرڈ ہے وہ یو ایم ٹی میٹ کر رہے ہیں. آپ ہمارا مستقبل ہو، آپ اپنی نگاہ بلند رکھے، سخن دل نواز رکھے اور جان پرسوز بنائے تاکہ آپ میر کارواں بن سکے. شکریہ.